بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الصديقة الكبرى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الحكيم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله سواء. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پڑھیں گے محمد سجدہ زہرا نے کیا، سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر. تھوڑا تھوڑا بولے. سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر. تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، تیرے دامن پہ پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، ڈوبتا سورج اگایا جس کا اشارہ دیکھ کر. اے نبی زادی توجہ جانو، اپنی نوعیت کا شاید آپ نے اس نظریے کا شاید پہلی مرتبہ آپ شعر سن رہے ہو. اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم، اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم
رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دے کر، رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دے کر۔ صلوات پڑھیے محمد۔ چار مصرے اور بھی سماعت فرمائے۔ کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے، قرآن پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے، علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے۔ اور یہ بھی خصوصاً تمثیل کتنی خوبصورتی سے عرض کی ہے شاعر نے، جو ایک آنسو کے نظرانے میں گلزار جنا دے دے۔ جناب زارا سلام اللہ علیہ کی شان کا، جو ایک آنسو کے نظرانے میں گلزار جنا دے دے، بھلا اس کے لیے باغ فدا کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 95۔ ارشاد ہے پروردگار کا، انما ولیکم اللہ، انما کا ترجمہ فقط اور فقط، انما بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ انما کا ترجمہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو موضوع سخن اس عشرے کا ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، سب یکجہاں ہو کے اس عبادت میں شرکت کریں۔ عزیزان محترم، اس موضوع سخن میں ولایت امیر المؤمنین میں آج آپ کی خدمت میں چھٹی گفتگو ہے جو آج آپ کے حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پرسوں کی گفتگو ہم نے امام فخر الدین رازی کے اعتراضات پر پوری گفتگو عرض کی تھی، اور ایک اعتراض جو اس نے تفسیر کبیر میں اٹھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ غدیر میں مولا کا معنی اس آیت میں ولی کا معنی دوست ہے، جانشین، اور جو ہے نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ روزانہ سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو بھی ایک سلسلہ وار گفتگو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ایک موضوع ہو، نہیں، ایک موضوع ہے ہر روز۔
عزیزان محترم، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک اور آیت میرے روبرو آئی، سورہ مبارکہ توبہ کی، جو امام فخر الدین رازی کے اس اعتراض کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ سورہ توبہ غالباً آیت کا نمبر 71، 71 نمبر آیت میں خدا کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ولی کی جمع اولیاء۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مائدہ یا آخری سورہ ہے یا آخری سوروں میں سے ایک ہے، جبکہ سورہ توبہ بہت پہلے نازل ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے، جس کے دوست کی اگر تم کہتے ہو غدیر میں ولی سے مراد دوستی ہے، تو دوستی کی آیت تو پہلے نازل ہو چکی، پھر غدیر میں اللہ کے حکم سے اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اہتمام بھی کیسا اہتمام؟ خدا کی قسم، چونکہ ہمارا موضوع غدیر ہوتے ہوئے بھی غدیر نہیں ہے، لیکن دو جملے غدیر کی آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جوانوں کو علم سے لیس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مورچے پہ بیٹھ کے دشمنان غدیر کا مقابلہ کر سکے۔ ایک اعتراض جو دشمنان غدیر اٹھاتے ہیں، اور بڑے آسانی سے سن لیجیے، آرام سے اعتراض بیان کر رہا ہوں مثال کے ساتھ۔ ابھی لائیو ہے تو میری آواز آپ تمام تک پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ لائیو نہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر کیا میری بات شاید آپ تک تو چلی جائے، چونکہ یہ حال بہت چھوٹا ہے، لیکن اوپر کا مستورات تک جائے گی نہیں، کیا سامنے گھر تک جائے گی نہیں، کیا باہر امام بارگاہ تک جائے گی نہیں، کیا سامنے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام تک جائے گی؟ آپ سب یہی فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال دشمنان غدیر نے یہ اٹھایا ہے، جہاں مجمع 1.25 لاکھ کا تھا، سوال آٹھ کا تھا، اسپیکر تھا نہیں، آواز پہنچی تو کیسے پہنچی؟ ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آج تو ہماری آواز تو نہیں جاتی، بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے جب آواز ایک جیسی نہیں ہے تو ساتھ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ غدیر کیا ہے؟ غدیر آج آپ چلے سوشل میڈیا پہ آپ کو غدیر کے فوٹو نظر آ جائیں گے، لوگوں نے زیارت بھی کی ہے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں وہ دن بھی دکھائے نرجس کا لال غدیر کے میدان میں غدیر پڑے اور ہم ان کے روبرو بیٹھ کے غدیر سنے۔ بڑی دعا ہے۔ غدیر کیا ہے؟ چاروں طرف سے پہاڑ ہیں۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، درمیان میں ایک پیالے کی صورت بنتی ہے۔
درمیان میں پانی تھا. ایک جملہ کہو، سب ماننے والے غدیر میں نہیں تھے، لیکن رسول نے پانی پلا پلا کے انہیں غدیر بنوایا. ظاہر میں بہت پیارا شعر ابھی ذہن میں آیا ہے. ظاہر میں کچھ بزرگوں نے مجبوریوں کے ساتھ نام علی کا پڑھ لیا کلمہ غدیر. کیا اہتمام ہوا؟ پہاڑوں میں باز گشت. سائنس یہی کہتی ہے جب چاروں طرف پہاڑ ہو، میدان تو تھا نہیں، ایک اسٹیڈیم کی صورت میں ہے غدیر، نیچرل اسٹیڈیم. لوگوں نے پوچھا جب نماز ختم ہوئی نا، نماز ظہر ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا خطبے کا پروگرام ہے، اگر اجازت ہو تو خیمے لگا لیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، پھر تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. خالی تقریر سننی نہیں ہے، دیکھنے بھی ہے. خیمے بھی لگائے گئے. ایک اور جملہ بھی لے لے، اگر خیمے لگتے جہاں علی ولی نظر نہ آتے وہاں سورج سے پردہ ہو جاتا. وہ جو گرمی ہے وہ پردے سے رک سکتی تھی، جبکہ آج کے دن کو رسول یادگار بنانا چاہتے تھے. نیچے سے بھی گرمی پتھر، اوپر سے بھی گرمی، درمیان میں تیز لو. اعلان ولایت امیر المومنین. یہ اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے کس قدر اہتمام کیا. اہتمام کا پتہ چل رہا ہے اس سے. اگر رسول اللہ نے یہ بتانا تھا کہ علی آپ کا دوست ہے، آج تک میں تمہارا دوست تھا، گھبرا کے سمجھو. سے سلام پڑھے محمد. کیا رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے تھے من کنت مولا ہو اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم امام فخر الدین رازی کی بات ایک لمحے کے لیے رد کرنے کے لیے قبول کر رہے ہیں. قبول کرنے کے لیے رد کرنے کے لیے قبول کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے. تو آئے ذرا ترجمہ ہے اللہ مولایا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ میرا دوست ہے، میں مومنوں کا دوست ہوں، اور جس کا میں دوست ہوں سمجھ آئے نہیں ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کے لیے علی دوست ہے. ریجیکٹ کرنے کے لیے ایک لمحے کو قبول کر رہا ہوں اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے میں اگر ایک بہت سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، علمی طور پہ، کلچرل، سیاسی، اقتصادی طور پہ ایک بہت بڑی شخصیت رہتے ہو، وزیر ہو، وہ جو ہے ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں، جو وزیر ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ شخصیت ہی نہیں ہے. فرض کریں ایک وزیر بھی ہو اور شخصیت کا مالک بھی ہو تو ہر بندہ کیا کہتا ہے
ہر بندے کی کوشش کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی تعلق پیدا کرے، اور تعلق کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جی وہ تو ہمارے دوست ہیں، اور جو ہے جی وہ تو ہمارے دوست ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو وہ قبول بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دنیا میں نہ ہوئے تو اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تنہا بیان ہے نا، قابل تصدیق تو ہے نہیں۔ رسول اللہ وزیر نہیں ہے، رسول اللہ وہ ذات ہے جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی جو تمام لوگوں کے اعمال پر گواہ ہے، ان کی حیثیت شرعی ہے۔ اب اگر کوئی ان کی رحلت کے بعد کہے ارے ہم تو رسول کے دوست، ہم تو رسول کے دوست، رسول اللہ غدیر کے میدان میں بتا کے گئے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو دیکھنا کون علی کا دوست۔ کیسی دوستی ہے؟ رحلت رسول کے بعد دروازہ کس کا جلایا گیا ہے؟ جلانے والے کون تھے؟ اگر تمہارا ترجمہ لے لے کہ جس کا رسول دوست اس کے علی دوست، اگر تمہارا ترجمہ لے لے تو دروازے کا جلنا کچھ اور بتا رہا ہے۔ جو جلانے والے تھے وہ قطعاً دوست نہیں تھے۔ دلیل ہے تاریخ، دلیل ہے قرآن کی آیت سورہ توبہ کی، دلیل ہے جو پہلے سے دوستی کا آیت نازل ہو چکی کہ مومن مومنوں کی دوست ہیں، مومنات مومنات کی دوست ہیں۔ تو جب پہلے سے دوست بن چکے دوبارہ سے دوستی کو اتنے اہتمام سے بیان کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پس معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی ولی کا معنی جانشین ہے۔ اس کی جان کے اوپر اس سے زیادہ بااختیار ہونا ہے۔ جس کا رسول سرفراز ہے اس کے علی ابن ابی طالب سرفراز، یہ معنی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں دو واقعے ہیں، ایک واقعہ غدیر میں ہے، اللہ کے حکم سے ہوا، رسول اللہ کے اہتمام سے ہوا، یہ واقعہ غدیر ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ کم سے کم روایت 90,000، دوسری روایت 1,12,000، تیسری روایت 1,20,000، چوتھی روایت 1,24,000۔ یہ 1,24,000 کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 1,24,000 کون ہے؟ صحابی جن کے ساتھ آپ ضرور یہ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ضرور لکھتے ہیں آپ تمام صحابی۔ آپ نے مولانا آپ نے صحابی کیوں کہا؟ جی میں نے آپ کی تعریف کے مطابق جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے فقط زیارت کافی نہیں ہے، وفادار بھی ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے۔
تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو مشکل پیش نہ آئے. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد. خداوند متعال آپ تمام کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، یہ جو مجالس آزاد ہے نا، اس کا بانی میں نہیں ہوں، اس کے بانی آپ تمام مومنین اور اوپر بیٹھی ہوئی مومنات ہیں. پروردگار آپ کے جتنے اجداد عزیزان اس دنیا پانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کے نام اعمال میں اس مجلس آزاد کو تحریر فرمائے. عزیزان محترم، تو میدان ہے ولایت کے، ایک میدان غدیر کا ہے جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اہتمام کیا اور اپنے بھائی علی کو اللہ کے حکم سے غدیر کے میدان میں اس کی ولایت کا اعلان کیا. چاہتا ہوں وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نقطہ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ نقطہ یہ ہے، میں نے نہیں کہا غدیر میں ولی بنایا تھا، نہیں، بنا ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا. غدیر میں اس کا باضابطہ اعلان ہوا. غدیر میں باضابطہ اعلان ہوا. اب ایک طرف ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی موجودگی میں، اور اس اعلان کے بعد رسول اللہ کا اہتمام ختم نہیں ہوا. ایک اور جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، کیسے اہتمام؟ جب رسول نے تمام کو خیمے لگانے سے منع کر دیا، پھر رسول نے خود ایک خیمہ خود لگایا. اس خیمے میں علی ابن ابی طالب نے بھی پایا. اس کے 2 دروازے تھے. تاریخ بشریت میں پہلی بیعت ایسی دیکھی جو خالی مردوں نے نہیں کی، مردوں نے بھی کی. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اردو کا ہے، اگر اردو کی لذت آپ نے دیکھی تو لطف آئے گا. حاجیوں نے بھی کی، حاجیوں نے بھی کی. اس سے پہلے ایسا کوئی رواج نہیں تھا. سب نے بیعت کی. یہ ایک میدان ہے. دوسرا میدان نہیں ہے، ایک چھپر ہے، نام صحیفہ ہے، مالک بنی ساعدہ کا خاندان ہے. اس نے اپنی اردو میں، میرے والی اردو میں ترجمہ کروں صحیفہ بنی ساعدہ کا. میرے والی اردو میں یہ ہے بنی ساعدہ کا ڈیرا. کے سن رہے ہیں؟ بنی ساعدہ کا ڈیرا. بنی ساعدہ کا ڈیرا کہاں؟ غدیر کا. لیکن دونوں میں فرق ہے. ولی اس میں بھی ہے، ولی اس میں بھی اعلان ہوا. یہاں اللہ کے حکم سے رسول نے اعلان کیا. یہاں پہ انصار کے 2 خاندان اوس و خزرج اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن 40 سال پرانی دشمنی آگے آ گئی. اس دشمنی کو کیش کیا 2 مہاجروں نے. پوری تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس دشمنی کو 2 بزرگ مہاجروں نے کیش کیا. دوسرے نے پہلے کو بنایا. جب پہلا جانے لگا اس نے پھر دوسرے کو بنایا.
سے پتا چل گیا کہ یہ پلان تھا. دیکھیں ہر بات کی دلیل اس کے ساتھ ہے, ہر بات کی دلیل اس کے ساتھ ہے. پری پلان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دوسرے نے پہلے کو نامینیٹ کیا, پہلے نے مرنے سے پہلے دوسرے کو نامینیٹ کیا. یہ کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ پری پلان ہے. ادھر دو لوگوں کے پلان کا نتیجہ ولایت ہے, غدیر میں اللہ کے پلان کا نتیجہ ولایت ہے. ایک کمپیریزن ہے چھوٹا سا. عزیزان محترم دو طرف, لیکن آج ظلم کیا ہو گیا. ظلم دیکھیے کیا ہو گیا. جو غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا, ایک مفسر نے کہا 2 معنی ہے, دوسرے نے کہا 3 معنی ہے, تیسرے نے کہا 5 معنی ہے, چوتھے نے بلکہ کچھ لوگوں نے کہا غدیر میں جو لفظ ولایت ادا ہوا اس کے 70 معنی ہے. یہ ظلم بتا رہا ہوں. لیکن جو سقیفہ بنی ساعدہ کے ڈیرے پہ جو کچھ ہوا وہاں پہ کہا گیا یہاں ولایت سے مراد خلافت رسول ہے اور بس. کیا خلیفہ ہے کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں کوئی اور احتمال آپ نے آج تک سنا ہے؟ دیکھیں نا ہماری درسگاہ مجلس آل محمد ہے, ہم اس میں دلائل بھی دیتے ہیں, اس میں اپنا مدعا بھی دیتے ہیں اور اپنے مدعا پہ قرآن کے آیات بتائیں گے, فرامین رسول اللہ بتائیں گے, آل محمد کے فرامین بتائیں گے, لاجیکل دلائل بھی دیں گے, تاریخ کے حقائق بھی دیں گے. ہم سب کچھ دیں گے, آپ کے سامنے ڈنڈا بھی اٹھائیں گے چونکہ غدیر میں ڈنڈوں والے دیں گے. جس نے ماننا ہے مان لے, جس نے نہیں ماننا نہ مانے. لیکن یہ ظلم ہے کہ غدیر میں جو اللہ نے اہتمام کیا, رسول اللہ نے اہتمام کیا. ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا, غدیر کا واقعہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, توجہ چاہتا ہوں صحیح صاحب, جیسے آپ کے کاغذ ہوتے ہیں نا کاغذ, اور جب کاغذ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اوپر رجسٹرار کی کیا رکھتی ہے؟ مہر. کیونکہ آپ کا افسر رجسٹرار ہوتا ہے, غدیر کا افسر اللہ ہے. اس نے کیا مہر لگائی؟ اللہ. ایک مرتبہ ایسا نعرہ سنائے نا, ہر مومن کا دل باغ ہے. کیا مہر لگائی گئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج تب 18 ذی الحج کو جمعرات کے دن, اس مرتبہ کی 18 ذی الحج جمعرات ہوتا ہے. یہ ہماری قسمت ہے. 18 ذی الحج جمعرات کے دن تھا. کیا فرمایا؟ الیوم, آج کے دن, اکمل کو, خدا کہہ رہا ہے میں نے مکمل کر دیا دین کو, تمہارے دین کو. یہاں پہ ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کے مورچے پہ بیٹھنے والے جوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے.
اور وہ لمحہ فکریہ یہ ہے، سوال یہ ہے اگر ولایت اصل ہے، باقی سب کچھ بھر ہے، تو پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ پہلے اصل آتی ہے فرا کی زمین میں اصل جڑ کو کہتے ہیں، عربی میں اصل کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ کیا پہلے تنا نکلتا ہے یا پہلے جڑ؟ جڑ سے کیا نکلتا ہے؟ تنا۔ تنے سے کیا نکلی؟ ٹہنیاں۔ ٹہنیوں سے کیا نکلے؟ شاخیں۔ شاخوں سے کیا نکلے؟ پتے۔ ان پتوں پہ کیا لگے؟ پھول۔ ان پھولوں سے کیا بنے؟ پھل۔ یہ طریقہ ہے قدرت کا۔ تو اگر ولایت اصل ہے، اگر ولایت اصل ہے تو پہلے کیوں نہیں بیان ہوئی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر ولایت اصل ہے تو اصل کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں جناب، آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اصل پہلے نہیں آتا، اصل سب سے آخر میں آتا ہے۔ حضرت آدم ہے، اول بشر ہے، پہلے انسان ہے، پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے اس کا چہرہ بنایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کا سر بنایا، اس کی ہڈیاں بنائی، اسے پورا جسم جب بن گیا کیا اسے سجدہ ہوا؟ نہیں۔ سجدہ کب ہوا؟ جب آدم کا پتلا بن گیا، جسم بن گیا، خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وَنَفَخْتُ، جب میں پھونکوں، فِيهِ، پتلے میں، مِن رُوحِي، اپنی ساری روح نہیں، اپنی روح میں سے کچھ۔ جب میں اس پتلے میں پھونکوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے ملائکہ نے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ رجع نہیں ہے تو یہ اصل ہے نا، قرآن کریم کی اصل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اعضائے دین بنیں گے، پھر روح دین پھونکی جائے گی۔ نماز جز ہے دین کا، تھوڑا تھوڑا بولے آپ، روزہ جز ہے دین کا، حج جز ہے دین کا، یہ سب اجزائے دین ہے۔ نماز اجزائے دین میں سے، اعضائے دین میں سے، روزہ، حج، زکات، خلع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب اجزائے دین ہیں، یہ اعضاء ہیں۔ جب سب کے سب کامل ہو گئے، اب وہاں پہ سجدہ ہوا تھا، ملائکہ نے کیا تھا، روح پھونکی تھی پروردگار نے، یہاں پہ اس اعضائے دین میں ولایت کی روح پھونکی گئی۔ ولایت کی روح سب سے آخر میں ہونی چاہیے، اسی لیے فرمایا کامل کب ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، بچے بچے کو یاد ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں کے لیے کہے اللہ سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو، کہے
دعا کریں شاید خدا قبول کر لے، اور شاید خدا قبول نہ کرے، ہمارا تو مانگنا کام ہے نا، آپ رضایت دعا کریں، لیکن ایک سند ہے رضایت کی، اور وہ خالی دعا نہیں، وہ دین کے بارے میں ہے۔ راضی تو خدا کہتے ہیں میں راضی ہو گیا، گارنٹیڈ ہے نا، فرضی تو لکم الاسلام دینا، یہ اسلام بے عنوان دین پہ اللہ کا راضی ہوا۔ جب اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا، یعنی اسلام پلس ولایت، اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں دین۔ جن کے اسلام میں ولایت نہیں ہے وہ اپنا دین خود قرآن سے بھولیں۔ عزیزان محترم، جو اللہ نے اہتمام کیا اس کے ساتھ ظلم ہوا، ایک کو چھوڑ کے کم سے کم 2 معنی کیے گئے، پھر 3 کیے گئے، کسی نے کہا اس کے 70 معنی ہے، اور جو خود اہتمام کیا اس کو فقط 1 معنی۔ عزیزان محترم، امامت اور ولایت کیا ہے؟ شیعیان محمد و آل محمد کی نظر میں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کی پرسنل ہوتی ہیں، آپ کی بھی پرسنل چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سارے فیملی کی ہوتی ہیں، وہ پرسنل نہیں ہوتی۔ اگر یہ نقطہ ذہن میں ہے تو سوال یہ ہے، ولایت امیر المومنین کیا پرسنل میٹر ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ سوال ہے۔ لیکن جب ہمارا موضوع ولایت ہے، ہم اسے ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھنا بھی چاہیے کیا پرسنل میٹر ہے ولایت؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ولایت کیا ہے؟ کیا پرسنل میٹر ہے؟ اگر پرسنل میٹر ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں جس میں متصور ہے۔ نماز جب فرادہ پڑھیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے، نماز جب فرادہ پڑھیں گے پرسنل میٹر ہے، جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جماعت اجتماع سوسائٹی کا میٹر ہے، صدقہ زکات جب دکھا کے دیں گے پرسنل میٹر ہے، جب چھپا کے دیں گے، جب چھپا کے دیں گے پھر جماعت کا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ولایت اس طرح کی عبادت نہیں ہے، اگر اس طرح کی ہوگی تو اس کا اعلان غدیر میں نہ کیا جاتا۔ بس پرسنل عبادت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اگر غدیر ہے تو جماعت ہے، اگر غدیر نہیں ہے تھوڑا سا جواب دیں، اگر غدیر نہیں ہے تو پھر جماعت بھی نہیں ہے، سوسائٹی بھی نہیں ہے۔ غدیر ہے کیا؟ امامت اور ولایت ہے کیا؟ ہمیں اس کا آج آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں، اور آج کی گفتگو ہماری اختتام پذیر ہو جائے گی۔ کل ہم آپ کی خدمت میں ولایت تقدیمی پر، کل کی ہماری ساری گفتگو ولایت تقدیمی آل محمد سے ہوگی۔ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ولایت یا تقدیمی ہے
یا تشریعی ہے؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا اب یہ ابحاث ناپید ہو چکی ہے. اپنے بزرگوں سے پوچھیں، علماء آتے تھے، ولایت تکوینی پہ گفتگو ہوتی تھی، ولایت تشریعی پہ گفتگو ہوتی تھی. آپ کے جوان سے پوچھیں ولایت تکوینی کیا ہے، وہ کہیں گے مولانا خود یہ ولایت تکوینی کیا ہے؟ مجھے تو اس کا معنی بھی پتا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے. کیوں؟ جو منبر حسین ابن علی دین سکھانے کے کام آ رہا تھا، یہ نے لوگوں کو الجھانا شروع کر دیا ہے. یہ منبر دین کی تبلیغ کا ہے. ہمارے نزدیک اس منبر کی دو عظمتیں ہیں، ایک غدیر، دوسری کا کلا. اس کا تقدس کس کی وجہ سے ہے؟ ایک غدیر کی وجہ سے، دوسرا کربلا کی وجہ سے. غدیر بھی جوڑنے کے لیے تھی، اللہ کے سن رہے ہیں. تقدس اگر یہ منبر مقدس ہے غدیر کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے. غدیر بھی جوڑنے کے لیے تھی، کربلا بھی جوڑنے کے لیے تھی. غدیر بھی روح تھی، کربلا بھی روح تھی. یہ پھر کون لوگ آ گئے ہیں جو سب سے پہلے اس منبر کے تقدس میں حملہ آور ہو رہے ہیں. اور تقدس کا حملہ آور کیا ہے؟ اس منبر کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جوڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کیا یہ پیغام ایسا ہونا چاہیے یہ منبر مجھے بنے کہ مومنوں میں افتراق دے دے؟ نہیں. جو منبر پہ آتا ہے یہ باجماعت عبادت ہے، یہ فرادہ عبادت نہیں ہے. جو آپ سوچتے ہیں، توجہ سے جملہ سنیے گا، جو منبر پہ بیٹھنے والا سوچتا ہے سننے والوں کو اس سے لازم نہیں ہونی چاہیے. سننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ مولانا آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم اس منبر کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے نہیں بیٹھے. اگر قرآن کی بات ہے تو کرو، آل محمد کی بات ہے تو کرو. یہ کیا کہتے ہو کتابوں میں تو ہے، میرا دل نہیں مانتا. آپ کیا، آپ کی اوقات کیا؟ یہ پرسنل سوچ نہیں چلے گی. منبر حسین ابن علی ہے، اس منبر سے حسین ابن علی کا پیغام جائے گا تب یہ مقدس ہوگا. اگر اسی پہ اب آپ سب جانتے ہیں لیکن منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا. ایسے بندے کا نام لو جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، تقدس اس منبر کا اجازت نہیں دیتا. اگر وہ اس منبر پہ آ جائے، سوال ہے کیا پھر بھی یہ منبر امام حسین رہے گا؟ یہ سوچیے گا. اگر کوئی سیاستدان آ جائے کیا یہ منبر امام حسین رہے گا؟ جہاں سے امامت کی بات ہوگی، کربلا کی بات ہوگی، وہ مقدس ہے. جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی بات ہوگی، جمہوریت کی بات ہوگی، وہ منبر بھی مقدس نہیں ہے. میں عرض کیا کہ لاجک دوں گا، دلیل دوں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، اللہ نے امامت اور ولایت کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی سنجیدہ طبقہ اس مجلس اذان میں تشریف لاتا ہے، جو واقعاً فکر کرتے ہیں، جو واقعاً سوچتے ہیں.
میں آپ کی خدمت میں ایک فکر آل محمد پیش کر رہا ہوں. دلیل نہج البلاغہ خطبے کا نمبر 3 نام ہے شکشکیہ. قبلہ ہے صاحب خطبے کا نام ہے شکشکیہ. نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے جس میں حضرت امیر المومنین نے جو امام اول ہے خود امامت کا تعارف کرا رہے ہیں. اب اس میں میری سوچ میں جب ناقص ہوں میری سوچ بھی تھوڑا سا جواب دے میں بھی ناقص میری سوچ بھی ناقص مولا علی بھی کامل. ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں کامل سے تھوڑا اوپر جانا چاہتا ہوں. شعراء اس سے لطیف رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسا کامل ہے جس نے دین کو بھی کامل ڈالا. وہ ایسا کامل ہے جس کی بدولت دین بھی کامل ہے. ان کا جو فرمان ہوگا وہ اٹل ہے وہ اٹل ہے. ہمارے لیے وہی قرآن ہے. مولا کا فرمان مولا کیا فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ میں توجہ چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں وَمَثَلِي میری مثال اس کائنات میں ایسے ہے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں کیل کی ہوتی ہے. آپ کا سنو ہوا جملہ ہے میری مثال اس کائنات میں کیا ہے. اب یہ اس کائنات میں ایک ترجمہ ہے اس نظام میں یہ دوسرا ترجمہ ہے. دونوں ترجمے لے لیں تاکہ بعد میں ترجمہ پڑھنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اس کائنات میں میری مثال ایسے ہے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں کیل کی ہوتی ہے. اپنے آقا اور مولا کے اس فرمان کی چونکہ میں ایک طالب علم ہوں لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں تفسیر کروں مولا کے ماننے والوں کی خدمت میں کہ اس سے مراد کیا ہے. آج کے جوان سے پوچھے اے بیٹا کیا آپ نے آج تک چکی دیکھی ہے. نہیں جب چکی نہیں دیکھی یہ کیا پتا چکی کیسی ہوتی ہے چکی کے پار کیسے ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ کیل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اگر بخاری صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے نہ فقط دیکھی ہے شاید ان کے گھر میں بھی ہو اس دور میں شاید ان کے گھر میں بھی ہو انہوں نے یا ان کی زوجہ نے وہ چکی چلائی بھی ہو چکی کا آٹا کھایا بھی ہو. پرانے دور کی بات ہے جب بجلی والی چکیاں نہیں ہوتی تھی. تو میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں توجہ ہے نہیں ہے. چکی کے جو 2 پارٹ ہوتے ہیں در حقیقت میں 2 پارٹ پتھر کے ہوتے ہیں. نیچے ایک پتھر کی سلیب ہوتی ہے جو کم سے کم اتنی موٹی ہوتی تھی گول ہوتی تھی. اس کے اوپر بھی اتنی سلیب ہوتی تھی پتھر کی گول ہوتی تھی. ان کے درمیان میں ایک کیل ہوتا تھا. کیل کے 2 فائدے تھے. کیل 2 کام کرتا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو چکی کے پتھر کا پارٹ ہے نا اوپر کو جب تک آپ ہلائیں گے نہیں تب تک دانے پیسیں گے نہیں. اس کو ہلانے میں سہولت کار کون ہے وہ کیل ہے. اگر کیل ہے تو اوپر کا پارٹ چلے گا. اگر کیل نہیں ہے تو اوپر کا پارٹ نہیں چلے. یہ ایک فائدہ. دوسرا فائدہ
توجہ چاہتا ہوں اس دوسرے فائدے کے لیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو پیر ہے یہ چکی کو ایک مرکز میں رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ چکی کو اوپر والے پارٹ کو مرکز میں رکھتا ہے. اگر یہ ہے تو یہ بالکل گول دائرے میں گھومے گی. اگر یہ نہیں ہے تو گول دائرے میں نہیں گھومے گی. یہی تو تفسیر امامت ہے جو میرے آقا اور مولا علی ولی نے خطبہ شکشکیہ میں بیان کی کہ میرا مقام اس کائنات میں کیل کی طرح ہے. اگر میں ہوں تو یہ کائنات قابل استفادہ ہے. اگر میں نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے توجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے دیا اسے امامت اور ولایت کہتے ہیں. بنی ساعدہ کے ڈیرے میں وکیل نکال لیا گیا. بنی ساعدہ کے ڈیرے میں وکیل نکال لیا گیا. اب مرکز کو رہا نہیں. پھر کیا ہوا؟ ادھر سے زور لگایا خلافت میں گھس گئے. ادھر سے زور لگایا ملوکیت میں گھس گئے. ادھر سے زور لگایا یزیدیت میں گھس گئے. پھر ادھر سے زور لگایا سلطنت میں جا گھسے. آخری جب زور لگایا تو جمہوریت میں جا گھسے. کیا کوئی اعتبار ہے اس چکی کا؟ اب غدیر کے سوا اس چکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ دوستو اپنی زندگی کو ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے جمہوریت کے پیچھے برباد مت کرو. اگر کرنا چاہتے ہو اسلام کی حکومت جو غدیر نے دی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. یہ کیا ہے؟ کبھی ایک سیاستدان کے پیچھے کبھی دوسرے سیاستدان کے پیچھے. یہ عمر کا جو لمحہ جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا. تو اس لمحے کو کیوں نہ میں عبادت میں گزاروں. اگر عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں تو میرا لمحہ غدیر کی خدمت میں ہونا چاہیے. ان سیاستدانوں کی سیٹوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ایک دلیل دے دو. یہی ہوتی ہے سوال کیا جاتا ہے جواب دیا جاتا ہے. یہی تو تعلیم کا طریقہ کار ہے. سوال جب تمام زمانہ تشریف لائیں گے جب ظہور ہوگا مہدی برحق کا. آپ کہتے ہیں جب ظہور ہوگا 9 مہینے ابتدائی طور پہ جنگ ہوگی اس کے بعد مہدی برحق کی حکومت ہوگی. تھوڑا تھوڑا بولے. آج چونکہ چھٹی کا دن ہے اس لیے تھوڑا سا آگے چلا گیا. عزیزان محترم آج سے انشاءاللہ اپنے وقت میں ختم کروں گا لیکن آج کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں. عزیزان محترم جب اس کی حکومت آئے گی اور حکومت بھی خالی پاکستان میں ہوگی پوری پہلے مرحلے میں پوری کائنات میں حکومت ہوگی. دنیا میں ہوگی سمجھ آئے نہیں اس دنیا میں ہوگی.
کوئی ویزا اور جواب دے کوئی ویزا نہیں ہوگا شینگن کیوں کیونکہ سرحد نہیں ہوگی پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی یہ آپ سب سمجھتے ہیں سن چکے ہیں ذاکرین نے اس کے قصیدے بھی لکھے ہیں پڑھے ہیں علماء نے روایات بھی آپ کے سامنے پڑھی تو میرا سوال اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے جب نرجس کے لال کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی تو انتخاب کیسے ہوگا سوال بنتا ہے نہیں بنتا پہلے کہنا سوال کیسے انتخاب ہوگا کیا انتخابات ہوں گے ووٹ دیے جائیں گے امام کو شاید بعض لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ شاید ہو میرے دوستو میں امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں علی امین کی بات نہیں کر رہا کیا الیکشن ہوں گے نہیں نعوذ باللہ من ذالک مطلب امامت میں یہ لفظ بے ادب ہے جو ابھی ادا کر رہا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں میرے پاس اس کے علاوہ اس کے الٹرنیٹ اور کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے یہ برا لفظ ہے ادب امامت کے خلاف ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک کیا امام ڈکٹیٹر ہوں گے کتنے بجے دو نمبر 3 کیا امام بادشاہ ہوں گے یہ کیسے انتخاب کیسے ہوگا بھائی تو نہیں ہے عزیزان محترم مجھ سے پوچھے میں کہوں گا اس سے آسان اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے اس سے آسان اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے وہ جواب یہ ہے جو غدیر میں ہوا تھا جیسے غدیر میں ہوا امام زمانہ کا بھی ویسے ہی ہوگا اسے بھی اللہ نے بنایا تھا اور اسے بھی اللہ ہی بنائے گا عزیزان محترم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں سلطنت کے پیچھے جانا چاہیے کیا ہمیں الیکشن اور سلیکشن کے پیچھے جانا چاہیے کیا ہمیں کسی فوجی ڈکٹیٹر کے پیچھے جانا چاہیے یا اپنی مرضی اور منشا سے ہمیں غدیر کے لیے کام کرنا چاہیے اسلامی حکومت کے لیے کام کرنا چاہیے اسلامی حکومت کون سا ماڈل اس ماڈل کا نام ہے غدیر یہ کام کرنا چاہیے اس کا سننا بھی عبادت ہے اس کے لیے قدم اٹھانا بھی عبادت ہے اس کے لیے لمحہ لمحہ کچھ کرنا عبادت ہے میرے دوستو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو جمہوریت کی مرغی کے پیچھے مت جاؤ بس میرے دوستو میرے بزرگوں خدا کے دین کو میں جب بھی شہزاد علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں نا ان دو مصروں سے قبلہ ہمیشہ جب یہ رات مسائب بھی ہے فضیلت بھی ہے خدا کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا خدا کے دین کو کوئی تیر خدا کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا غلو اصغر بے شیر درمیان ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خدا کے دین کو
کوئی تیر چھو نہیں سکتا گلو اصغر بے شیر درمیان میں ہے عزاداران امام مظلوم 10 محرم کا دن ہے علی اکبر شہید ہو چکے آن محمد شہید ہو چکے عزاداران امام مظلوم ابو الفضل العباس شہید ہو چکے جب حسین کا کچھ نہیں بچا تو آواز دے کے کہا حال من ناصرین اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزادار یہی دنیا کے دل ہے یہی مظلوم کو پوچھا دینے کے دل ہے میرا جی چاہتا ہے میں بڑی تفصیل سے آج مطلب تلاوت کروں عزادار جب آواز گونجی نا مطلب کربلا میں حال من ناصرین ینصرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا مقاتل نے لکھا ایک جھولا ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خدا آپ کے قرصے کو اپنے چارگاہ میں قبول منظور فرمائے عزادار اس میں ایک بچہ ہے پیاسا بہت ہے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور زبان بے زبانی سے کہا لبیک یا حسین عزادار و بیویوں نے جب حالت دیکھی میں نے اصغر کی خیمہ حسین میں کوہرام برپا ہو گیا میرے مولا آئے آواز سن کے خیمے میں کیا کہتے ہیں علی اصغر ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزادار خدا کی قسم میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ مجھے سنتے ہیں میں مطلب خالی پڑھتا نہیں ہوں مطلب سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں وہاں کے عربوں میں ایک رواج ہوتا تھا ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں بندنا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں ہاتھ گلانے کی وجہ سے ماں کیا کرتی ہے عزادار چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ایک کپڑا ہوتا ہے ان کو شانوں سے ایسے لپیٹ کر پاؤں کو باندھ دیتی ہے تاکہ یہ بچہ بے دہانی میں ڈر نہ جائے عربی میں اسے قلاب کہتے ہیں لیکن ان کا بندنا تھوڑا مختلف ہوتا ہے جیسے انگلی پہ ہم پٹی باندھتے ہیں نا بالکل اسی طرح سے وہ بچے پہ پورا کپڑا پٹی کی طرح باندھتے ہیں دو کپڑے کے تناب ہوتے ہیں ایک شانوں کے اوپر سے باندھتے ہیں دوسری تناب پاؤں کے اوپر سے باندھتے ہیں عزادارو علی اصغر بندھنے میں جا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شفیع کے عزادار ماں نے اٹھایا قرآن کی آیت کی تلاوت کی جو مطلب سننے کے لیے آئے ہیں بیویوں میں رباط فرماتی ہے یسرائیل والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اللہ کا حکم ہے ہر ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے میری مجبوری ہے میرا دودھ خشک ہو چکا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزادارو میری طرف دیکھے نا میں خدا کی قسم آج مقتل آپ کے آنکھوں میں مجسم کرنا چاہتا ہوں بندھنے میں لال ہے ماں نے کہا مولا میرا بیٹے کی حالت بڑی خیر ہو رہی ہے مولا یہ میرے بچے کو پانی تو پلا کے لائیے عزادارو بندھنے میں ہے نا میرے آقا نے ایسے اپنے سینے سے لگایا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ علی اصغر ایسے اپنے سینے سے لگایا عزادار سینے سے لگا کے آگئے مقبر کے درمیان عزادار ادھر سے فوج اشکیاں ٹھہری ہوئی ہے میرے آقا نے خطبہ دیا چھوٹا میں مومنوں میں تلاوت کرنا
قد قتلت اصحابی، میرے جتنے صحابہ تھے تم نے قتل کر دیے، اولادی میری جتنی اولاد تھی سب تم قتل کر چکے، اخوتی میرے 5 بھائی شہید کر چکے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے سارے بھائی تم شہید کر چکے، واللہ خدا کی قسم جملہ سنیے، جو رونے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، وما باقیہ غیر غادرین، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، مولا حسین نے یہ سر دکھایا، فرمایا اب حسین کے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں بچا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَهُوَ يَتَلَذَّ عَطْشَانًا، اداکارو عربی میں یتلذہ کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، اجرکم علی اللہ، اداکارو تیاری کیجیے خدا کی قسم، آج بہت دور تک نئی منزل پڑنا ہے، جب مچھلی کو نکالا جائے گا پانی سے پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپ کے یہ طاقت ختم ہو جائے کبھی اس میں مر جاتی ہے کبھی اس میں مر جاتی ہے، لیکن اسے یتلذہ نہیں کہتے، مچھلی کی آخری حالت ہوتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کبھی منہ بند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حالت کو یتلذہ کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میرے لال کی آخری حالت ہے، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اداکارو شریفوں کے مسائل سن رہے ہو، ارے مان کون رہا ہے جس کے در پہ دنیا مانگنے کے لیے آتی ہے، اگر کافروں سے مانگتا تو دے دیتے، اگر عیسائیوں سے مانگتا تو دے دیتے، سوال مانگا بھی تو کیا، ایک گھونٹ پانی، خدا آپ کے حال کو قبول کرے، ازادارو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ پانی، میں نے بعد مقاتل میں یہ جملہ بھی پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم سنیے، مولا فرماتے ہیں اگر میرے اوپر یقین نہیں ہے نا الیسر مجھ سے لے لو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اداکارو خدا کی قسم، حسین نے جب پانی مانگا تھا نا، جب سر عائدہ سے حسین سر تن سے جدا ہو گیا، شہزادی سکینہ دوڑتے دوڑتے بابا کے لاشے پہ گری، کٹی ہوئی رگوں سے ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا حسین، سنیں گے اس کا ایک جملہ، اداکاروں جب الیسر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، او شیعو آپ کو یاد کر رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، شیعتی محمد شریف کو، او میرے شیعو اے کاش تم میرے غلامی ہوتے، کیف استسقی طفلی فأبوا یرحمونی، میں کیسے مانگ رہا تھا، ظاہر انکار کر رہا تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ذرا سانس لے لیجیے، اللہ باب الحقائق کے مسائل، اپنا اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے، اللہ خدا کی قسم، خون الیسر کا واسطہ دے، جو بھی چاہتے ہیں خدا دے گا، سب سے بڑا باب الحقائق، اداکارو عمر صاحب کے لعنت ہو خدا علیہ، ورملا کے لعنت ہو خدا علیہ، عمر صاحب کہتے ہیں ورملا اتنا نزائل ماں
अदादार इसका तर्जुमा सुनेंगे, निज़ा झगड़े को कहते हैं। जब अली असगर के लिए हुसैन ने मांगा ना, दुश्मन में से कुछ कहते थे दे दो बच्चा है, अजर तुम्हारा अल्लाह कुछ कहते थे नहीं आले मोहम्मद आज बच्चा भी नहीं छोड़ेंगे। इख्तिलाफ हुआ, उमर साहब कहता है इस इख्तिलाफ को खत्म करो। खुदा की कसम एक जुमला सुन लीजिए, बड़ा सख्त जुमला है। अरबों में मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरबों में अगर चिड़ियों को तीर से शिकार किया जाता था, छोटे छोटे तीर होते थे। अगर बड़े बड़े जंगली जानवरों को शिकार किया जाता था तो शेष होगा तीर हुआ करता था। अजरकुम अल्लाह जो जुमला सुनना चाहते हैं सुनाओ। अदाकारो जब जालिम शेष होगा तीर डाल रहा था ना, माँ खेने का पर्दा उठा के देख रही थी। अदाकारो कहा होगा वो जालिम अपना तीर भी दे, मेरा शरीर भी दे। शेषों का तीर कैसा होता है, जैसे मंडल में मैंने पढ़ा है, एक ऐसी लकड़ी होती है, उसके ऊपर फल लगा हुआ होता है, फिर दाएं तरफ लकड़ी होती है, उसके ऊपर भी फल लगा होता है, फिर बाएं तरफ लकड़ी होती है, उसके ऊपर भी फल लगा होता है। ये तीनों फल एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अगर किसी शोभा की ज़हन में आ गया ना, अब ये जुमला मतलब का समझ सकते हो। इमाम ज़माना फरमाते हैं ज़ियारत इलाहिया में मेरा सलाम उस बुलंदी के बच्चे पर तीर का मुंह बड़ा था, यसर का गला छोटा था, तभी तो इस्लाम से इस्लाम तकजीबा हो गया। अदादार मक्तल पढ़ रहा हो, यसर का मक्तल पढ़ रहा हो, क्या किया बंदगी में था ना यसर, मकातिल ने लिखा अरे ये छोटा अली है, छोटे अली ने जब तीर खाया इतनी जुर्रत से हाथ खोले दोनों फट गया। जैसे परिंदे का गर्दन काटी जाए वो तड़पता है। अली असगर हुसैन के हाथों में कैसे तड़प रहा था। अजरुकुम अल्लाह हुसैन ने चाहा अली असगर के हाथ अदादार खून से चुल्लू भरा। हुसैन ने अली असगर के खून का चुल्लू लिया, एक हाथ में अली असगर है, सर ढलका हुआ है, हाथ में अली असगर का चुल्लू भर खून है, चाहा आसमान में फैलो, अदादार आसमान पे गिराने लगा। मौला हुसैन खून का हाथ है, कुछ नहीं आएगा, चाहा जमीन में गिराओ। करबला हुसैन के कदमों से लिपट गई। मौला कभी कुछ नहीं लगेगा। गरीब मुझे कहते हैं, गरीब हुसैन कहते हैं, जिसका खून न आसमान ने लिया न जमीन ने लिया, वो चुल्लू भर खून अपनी दाढ़ी पर गिरा दिया। फरमाया इसी तरह से
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابھی تھکے نہیں آزادارو، خدا کی قسم بڑی شہادت ہے، اب علی اصغر ہے آزادارو، میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ ہے، اب خیموں کی طرف آ رہے ہیں حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 10 محرم کے دن جب ہماری شبیہ امام بارگاہوں سے اٹھتی ہے، آزادار کوٹلی امام حسین علیہ السلام میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں ایک عمل کرتے ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زیارت امام حسین عاشور کے دن پڑھتے ہیں، اور اس زیارت میں ایک عمل ہے، 7 قدم آگے جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو شرم کر کے گریہ مت کریں، اپنے اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں رضن و تسلیم آزادارو آپ جب عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب حسین نے یہ عمل کیا، حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا ہے، حسین 7 قدم آگے جاتے ہیں، دین میں آتا ہے، ماں نے پانی کے لیے اجرکم علی اللہ۔ جب دیکھے گی تو مر جائے گی، پھر کہتے ہیں عظم نکل آئے گی، اے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر 7 قدم پیچھے جاتے ہیں، پھر 7 قدم آگے آتے ہیں، یہ حسین کا عمل ہے۔ آزادارو جب یہ عمل کرتے ہوئے تمہارے دیکھ لانا، خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا، مولا حسین گھبرائیے نہیں، مجھے یقین ہو گیا اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو علامہ حسین بخشچارہ مرحوم یہاں پہ ایک جملہ مسائل کرتے تھے، آج میں نے مجمع مسائل اہل بیت میں وہی جملہ الشیخ علی الہندانی کا بھی پڑھا ہے عربی میں، وہ جملہ سنیں گے۔ آزادارو خیمے کے سائے حسین کی 4 سال کی بچی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو شرم کر کے گریہ مت کریں، حسین کی 4 سال کی بچی ہے۔ بچانے کی نفسیات کے مطابق جب دیکھا نا، جب میرا بھیا جا رہا تھا، کبھی اس گڑبڑ ہوا تھا، کبھی ہل رہا تھا، لیکن ابھی بابا کے ہاتھوں پہ بالکل آرام سے سویا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، بالکل بچپنے کی نفسیات کے مطابق شہزادی سکینہ بابا کے آگے آئی، آگے کہتی ہے بابا، بابا کیا فقط علی اصغر پیاسا تھا؟ علی اصغر کو تو پلا دیا، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، مجھے نہیں پلایا۔ اتنے میں سورہ قطرے کربلا کی زمین میں گرتے دیکھے، جناب سکینہ نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا بابا میرا بھیا قربان ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے مطلب سننے کا حوصلہ، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے ڈیرہ میں کیا سنا جاتا ہے۔ اگر خدا کی قسم آپ نے ذاکروں کی بہن سنی ہوں گی، لیکن میں ایک بہن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بوڑھے باپ کا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مطلب نکاح ہے لیکن یہ کس وقت کا دین ہے؟ میرے مولا حسین نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ننھی سی قبر کھودی اور ننھی سی قبر جب کھودی نا اس میں 6 ماہ کا خون بچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑا سخت جملہ ہے شاہدین، ننھا سا خون مٹایا نا باپ نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے اور ایسے پورے جسم پہ خاک کربلا ڈالی، کار کے ڈال کے چہرہ نہیں ڈالیا۔ اجرکم علی اللہ، کہ میں شان نزول اس مرثیہ میں پڑھ رہا ہوں، پورا بدن ایسا کرنے میں ڈھک گیا، خالی چہرہ رہ گیا، باپ کو پیار آ گیا۔ باپ کو پیار آ گیا، پیار میرے جملوں نے کہا یا ہلال جو مستقل فلان جو غابت الشمس پہلی کا جو چاند ہو گئے وہ پہلی کا کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، اسے ہلال کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یسر کو یا ہلال میرے پہلی کے چاند۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے پہلی کے چاند ابھی جو تو کامل نہیں ہوا تھا تو ایسا کہنے لگا جو تجھے حروم کر گیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر دامن کو جھاڑ کے ادا کرو بس میں پڑھ چکا آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی اطمینان ہو گیا، میرا 6 ماہ کا دفن ہو گیا، یہ اطمینان جناب رباب تھا کب تک رہا؟ 11 محرم کی صبح تک رہا۔ جب سب سروں کو نیزوں میں بلند کیا گیا، اللہ شروع کیا، مولا نے کہا میں بڑا کام کیا، میرا کام دفن ہو گیا۔ اللہ 10 گھوڑے سوار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگر سادات مجھے معافی دیتے اور خدا کی قسم یہ مطلب سنسانے کا جملہ ہے۔ ابھی عید قربان گزری ہے نا، ابھی عید قربان گزری ہے، عام طور پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن جو اونٹ ہوتا ہے اسے نحر کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نظر کیسے کرتے ہیں؟ یہاں اس جگہ پہ چھری یا سیر یا نیزہ مارتے ہیں، اسے کہتے ہیں نحر کرنا۔ اللہ کارو وہ دیکھو پہلے صدر کو دیکھو جسے پہلے نحر کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب حسین نے دفن کر دیا لے آئے نیزوں سے کربلا کو سراغ کرتے ہوئے ایک نیزہ نکلا جس میں 6 ماہ کا علی اصغر باہر آیا، خنجر سے ملعون نے سر تن سے جدا کیا۔ ماں کو علم نہیں ہے، جہاں محمل پہ بیٹھی اطمینان تھا
البلاء المبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے میرے مالک اے میرے خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما. اے میرے پالنے والے اس دنیا خدا کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ان آنسوؤں کو پکڑا گئے رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق یہ تمام مومنین آج سر سے بڑے باب الحوائج کے ساتھ تمثل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے سامنے والے تجھے خون نہ حق کے مسئلہ کا واسطہ ہر مومن کو بناتی تمام حوائج شریعہ کو قبول منظور فرما. اے میرے ماننے والے میرے ذمہ جس مومن میں مومنان دعائیں لگائی ہیں سب کو مستجاب فرما. اے میرے ماننے والے ان مجالس عزا کے پانی یہ تمام مومنین و مومنات ہیں. ان کے جتنے عزیزان بزرگان رشتہ دار اس دنیا پانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اس دنیا خدا کو اس کے وارث حقیقی امام زمانہ تک ایصال فرما. ہماری دعا کو قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین.